کمرے میں ہر چیز پر گرد جمی ہوئی تھی۔ ایک کونے میں لکڑی کا جھولا رکھا تھا۔ دیوار پر ایک پرانی خاندانی تصویر لگی ہوئی تھی۔ مانور جیسے ہی تصویر کے قریب گئی، اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ تصویر میں ایک چھوٹی سی بچی بالکل اسی کے جیسی تھی، اور اس بچے کے گلے میں وہی لاکٹ تھا جو آج مانور کے پاس تھا۔ اسی لمحے کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ مانور خوف سے چیخ اٹھی۔ پیچھے ارحم کھڑا تھا۔ ارحم نے مانور کو سنبھالا۔ ڈرو مت، میں ہوں۔ مانور نے تصویر کی طرف اشارہ کیا۔ یہ بچی، یہ میں ہوں نا؟ ارحم خاموش ہو گیا۔ اس نے بھی پہلی بار تصویر کو غور سے دیکھا۔ اسی لمحے مانور کے سر میں شدید درد اٹھا۔ اسے دھندلی آوازیں سنائی دینے لگی۔ جلدی کرو، بچی کو یہاں سے لے جاؤ۔ اگر یہ زندہ رہی تو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ حویلی میں آگ لگا دوں گا۔ مانور زور سے چیخی اور بے ہوش ہو گئی۔ نیچے ہال میں فاطمہ بیگم پریشان کھڑی تھی۔ انہوں نے ارحم سے پوچھا، بیٹا کیا اسے سب کچھ یاد آنے لگا؟ ارحم نے آہستہ سے کہا، مجھے لگتا ہے ہاں۔ مگر سیڑھیوں کے پیچھے کھڑی علیزے یہ سب کچھ سن رہی تھی۔ اس نے فوراً کسی کو فون کیا۔ وہ لڑکی سچ کے بہت قریب پہنچ چکی تھی۔ اگلے دن علیزے مانور کے کمرے میں گئی۔ اس نے مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، میں تمہاری دوست بننا چاہتی ہوں۔ مانور نے معصومیت سے اس کی بات مان لی، لیکن علیزے کی نظر صرف ایک چیز پر تھی، وہ لاکٹ۔ جیسے ہی مانور کمرے سے باہر گئی، علیزے نے لاکٹ چرا لیا۔ اسی لمحے لاکٹ اس کے ہاتھ سے گر کر کھل گیا۔ اندر ایک نہایت باریک سی پرچی چھپی ہوئی تھی۔ اس پر صرف ایک جملہ لکھا تھا، اصل سچ لائبریری کی تیسری الماری میں چھپا ہے۔ علیزے کا رنگ اڑ گیا۔ اگر یہ پرچی مانور کے ہاتھ لگ گئی تو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اسی وقت فرید ملک کمرے میں داخل ہوئے۔ ان کی نظر علیزے کے ہاتھ میں موجود لاکٹ پر پڑی۔ وہ غصے سے بولے، یہ لاکٹ تمہارے پاس کیسے آیا؟ علیزے گھبرا گئی۔ اسی لمحے مانور بھی کمرے میں آ گئی، اور اس نے اپنی زندگی میں پہلی بار فرید ملک کی آنکھوں میں آنسو دیکھے۔ فرید ملک آہستہ سے بولے، مجھے معاف کر دو۔ میں نے تمہیں بچانے کے لیے برسوں تک ایک بہت بڑا جھوٹ بولا۔ مانور حیرت سے انہیں دیکھتی رہی۔ آخر فرید ملک کون سا راز چھپا رہے تھے؟ فرید ملک خاموشی سے مانور کو حویلی کی پرانی لائبریری میں لے گئے۔ یہ لائبریری برسوں سے بند تھی۔ لکڑی کی پرانی الماریوں پر گرد جمی ہوئی تھی۔ فرید ملک نے آہستہ سے کہا، تیسری الماری کھولو۔ مانور نے کانپتے ہاتھوں سے الماری کھولی تو اندر ایک چھوٹا سا خفیہ خانہ تھا۔ اس میں ایک پرانی ڈائری، چند تصویریں اور ایک خط تھا۔ ڈائری کے پہلے صفحے پر لکھا تھا، اگر یہ ڈائری میری بیٹی مانور کے ہاتھ لگے تو سمجھ لینا کہ اللہ نے سچ سامنے لانے کا وقت مقرر کر دیا۔ مانور کے ہاتھ کانپنے لگے۔ یہ میری امی کی لکھائی ہے۔ فرید ملک نے سر جھکا لیا۔ ہاں بیٹی، یہ تمہاری حقیقی ماں کی ڈائری ہے۔ مانور کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ مانور نے ڈائری کے ساتھ رکھی ایک تصویر اٹھائی۔ اس تصویر میں ایک نوجوان عورت اسے گود میں لیے مسکرا رہی تھی، جبکہ اس کے ساتھ ایک شخص کھڑا تھا۔ مانور حیران رہ گئی۔ یہ شخص تو وہ اپنی بات مکمل نہ کر سکی۔ تصویر میں موجود شخص بالکل فرید ملک جیسا تھا، مگر عمر بہت کم تھی۔ فرید ملک کی آنکھیں نم ہو گئی۔ انہوں نے آہستہ سے کہا، یہ تصویر اس دن کی ہے جب تم صرف 1 سال کی تھی۔ مانور نے حیرت سے پوچھا، پھر مجھے سب سے دور کیوں کر دیا گیا؟ فرید ملک نے جواب دینے کے لیے ہونٹ کھولے ہی تھے کہ اچانک کھڑکی کا شیشہ زور سے ٹوٹ گیا۔ ایک پتھر اندر آ گرا۔ اس کے ساتھ بندھا ہوا ایک کاغذ تھا۔ اس پر لکھا تھا، اگر مانور کو سچ بتایا تو اگلی لاش ارحم کی ہوگی۔ کمرے میں خوفناک خاموشی چھا گئی۔ اسی رات فرید ملک نے فیصلہ کر لیا کہ اب وہ مزید خاموش نہیں رہیں گے۔ انہوں نے مانور، ارحم اور فاطمہ بیگم کو اپنے کمرے میں بلایا۔ کانپتی آواز میں بولے، 25 سال پہلے حویلی میں آگ حادثہ نہیں تھی، وہ ایک سوچی سمجھی سازش تھی۔
تمہاری والدہ نے مرتے وقت مجھے صرف ایک بات کہی تھی، میری بیٹی کو بچا لینا، چاہے دنیا اسے مجھ سے دور کیوں نہ کر دے۔ میں نے تمہیں دشمنوں سے بچانے کے لیے ایک وفادار ملازم کے ساتھ شہر سے دور بھیج دیا۔ مانور کی آنکھوں سے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اسی لمحے ارحم نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اب تم اکیلی نہیں ہو مانور۔ لیکن انہیں کیا معلوم تھا، حویلی کے باہر ایک سیاہ گاڑی کھڑی تھی۔ اس میں بیٹھا ایک شخص دوربین سے سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اس نے فون پر کہا، اب وقت آ گیا ہے، آپریشن مانور شروع کر دو۔ فون بند ہوتے ہی اس کے چہرے پر ایک خطرناک مسکراہٹ کھل گئی اور اسی لمحے حویلی کی تمام لائٹیں ایک ساتھ بند ہو گئیں۔ ہر طرف خوف، خاموشی چھا گئی۔ مانور نے گھبرا کر ارحم کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ ارحم، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، ارحم نے پرسکون لہجے سے کہا۔ میں تمہارے ساتھ ہوں، کچھ نہیں ہوگا۔ اچانک اوپر والی منزل سے کسی عورت کی چیخ سنائی دی۔ سب لوگ دوڑتے ہوئے اوپر پہنچے۔ انہوں نے دیکھا کہ فرید ملک کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ کمرے میں ہر چیز بکھری ہوئی تھی، الماری کھلی ہوئی تھی اور فرش پر خون کے چند قطرے پڑے تھے، لیکن فرید ملک کہیں نظر نہیں آ رہے تھے۔ صرف دیوار پر سرخ رنگ سے ایک جملہ لکھا تھا، سچ جاننے والوں کا یہی انجام ہوتا ہے۔ مانور کی چیخ پوری حویلی میں گونج اٹھی۔ پولیس کو فوراً اطلاع دی گئی، مگر فرید ملک کا کوئی سراغ نہ ملا۔ مانور مسلسل رو رہی تھی۔ اسی دوران حویلی کے گیٹ پر ایک لفافہ ملا۔ لفافے کے اندر ایک ویڈیو تھی۔ ویڈیو میں فرید ملک ایک کرسی سے بندھے ہوئے تھے۔ انہوں نے کمزور آواز میں کہا، مانور، میری بات غور سے سنو۔ تمہاری ماں کی ڈائری میں صرف آدھا سچ ہے، اصل راز تہہ خانے میں ہے۔ اچانک ویڈیو بند ہو گئی۔ اسی لمحے ایک کال آئی، اگر فرید ملک کو زندہ دیکھنا چاہتی ہو تو آج رات اکیلی پرانے چرچ کے پیچھے آنا۔ مانور نے کسی کو کچھ نہیں بتایا۔ اس نے خاموشی سے اکیلے جانے کا فیصلہ کیا۔ رات کے 12 بجے مانور چپکے سے حویلی سے نکلنے لگی، لیکن جیسے ہی وہ گیٹ تک پہنچی، ارحم اس کے سامنے آ گیا۔ تم اکیلی نہیں جاؤ گی۔ مانور کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو؟ ارحم نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، مجھے اپنی جان کی فکر نہیں، مجھے صرف تمہاری فکر ہے۔ مانور خاموش رہ گئی۔ ارحم نے دھیرے سے کہا، شاید یہ وقت صحیح نہیں، لیکن میں اپنے دل کی بات مزید نہیں چھپا سکتا۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ مانور، پہلی ملاقات سے اور ہر گزرتے ہوئے دن کے ساتھ یہ محبت بڑھتی گئی ہے۔ مانور کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ کچھ کہنے ہی والی تھی کہ اچانک ایک گولی چلنے کی آواز آئی۔ ارحم نے فوراً مانور کو اپنی طرف کھینچ لیا۔ گولی درخت میں جا لگی۔ دور اندھیرے میں ایک نقاب پوش شخص کھڑا تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے بندوق دوبارہ سیدھی کی اور اس بار اس کا نشانہ مانور تھی۔ اندھیرے میں دوبارہ گولی چلنے کی آواز گونجی۔ ارحم نے ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر مانور کو اپنی طرف کھینچ لیا۔ گولی ارحم کے بازو میں لگی۔ مانور کی چیخ نکل گئی۔ نقاب پوش حملہ آور بھاگنے لگا، مگر اس سے پہلے وہ ایک عجیب سا لاکٹ زمین پر گرا گیا۔ مانور نے وہ لاکٹ اٹھایا۔ اس پر صرف ایک حرف درج تھا، دال۔ ارحم درد سے کرا رہا تھا، مگر پھر بھی مسکرا کر بولا، میں نے کہا تھا نا، جب تک میں زندہ ہوں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ دور کہیں پولیس کے سائرن سنائی دینے لگے اور حملہ آور اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ اگلی صبح ارحم کے زخم پر پٹی کر دی گئی۔ مانور کو بار بار فرید ملک کی وہ بات یاد آ رہی تھی، اصل راز تہہ خانے میں۔ رات ہوتے ہی ارحم، مانور اور فاطمہ بیگم حویلی کے پرانے حصے میں پہنچے۔ کریم چچا نے ایک پرانی الماری ہٹائی تو اس کے پیچھے پتھر کا خفیہ دروازہ تھا۔ دروازہ کھولا گیا۔ نیچے جانے والی سیڑھیاں گرد اور مکڑی کے جالوں سے بھری ہوئی تھیں۔ تہہ خانے میں ایک لوہے کا صندوق رکھا تھا۔ صندوق کھلتے ہی سب حیران رہ گئے۔